جناب سید احسن قادری صاحب السلام علیکم۔ اہل سنت .net پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے فرمایا کہ آپ المراجات نامی کتاب جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ چلیے جب آ جائے تو پھر ہمیں بتا دیے۔ پھر آپ نے کہا مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب کی کتاب امام پاک اور یزید پلیت کے آخر میں سوال نمبر 7 میں بھی شیعہ راویوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، برائے کرم اس کے متعلق کچھ بتائیے۔ اب دیکھیے ہمارے سامنے یہ کتاب موجود ہے جو مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب کی ہے۔ اس میں ایک جگہ تو انہوں نے محمود احمد عباسی کا حوالہ دے کر اس کا رد کیا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ عباسی صاحب نے علامہ امام طبری پر شیعہ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ طبری جیسے شیعہ مورخ کا بھی بیان ہے، لیکن مولانا اکاڑوی صاحب نے تو علامہ طبری کو شیعہ نہیں لکھا، بلکہ علامہ طبری کا جو ہے وہ دفاع کیا حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب نے۔ اس لیے اس میں جو ہے یہ کہنا کہ جناب شیعہ راوی سے انہوں نے کوئی حدیث لی تو ایسا نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ علامہ ابن کثیر نے جو لکھا اس کے متعلق کہ وہ شیعہ تھا، لیکن عباسی نے لکھا کہ وہ غالی تھا، حالانکہ اسلاف کے نزدیک شیعہ اور غالی راوی میں فرق۔ شاہ عبد العزیز محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف میں ایک جماعت کا مذہب یہ تھا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت دیتے تھے، ان کو شیعہ کہتے تھے، یعنی شیعہ کا معنی تھا تفضیلی، اور جو معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخی وغیرہ کرتے تھے وہ رافضی تھے۔ آج کل اکثر شیعہ کہلانے والے رافضی ہیں اور ان کو غالی بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اصل میں لفظ شیعہ اس پر بھی بولا جاتا تھا کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حضرت علی کو فوقیت دیتا تھا، چونکہ یہ مذہب اہل سنت کے خلاف تھا، اس لیے اس کو بطور ممیز کرنے کے اس کو شیعہ کہہ دیا جاتا تھا، لیکن وہ شیعہ آج کل کے شیعوں سے متعلق نہیں تھے۔ اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس زمانے میں لفظ شیعت کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوتا تھا کہ جو حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق سے افضل بتائیں یا حضرت عثمان سے افضل بتائیں، تو ان کے تمام عقائد و اہل سنت و جماعت کے ہوتے ہیں۔ اس خرابی کی وجہ سے یہ فرقہ جو ہے تفضیلیہ کہلاتا، اور اس کے عقائد پر شاہ عبد العزیز محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تحفے میں خوب بحث کی ہے، وہاں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ بات اب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔